الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی تعلیمی پالیسی 1979۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں چیپٹر نمبر 3 کا آغاز کیا تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف دور حکومت میں کون کون سے تعلیمی پالیسیاں بنائی گئیں اور یہ تعلیمی پالیسیاں کس حد تک کامیاب بھی ہوئیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سابقہ حکومتوں کی طرح بیٹا اس میں 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے سنبھالتے ہی حکومت کو تعلیمی حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک کانفرنس بھی بنا دی۔ پھر وسیع پیمانے پر تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، جن کی روشنی میں پالیسی بنائی گئی اور وزیر تعلیم جناب محمد خان ہوتی نے 1979 میں یہ تعلیمی پالیسی جو ہے وہ شائع کروا دی۔ اب یہ تعلیمی پالیسی کیا تھی، اس کے کیا کیا نکات تھے، آئیے جنرل ضیاء الحق کے دور کی تعلیمی پالیسی کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا اس میں پوائنٹ ہے ہماگیر ابتدائی تعلیم۔ اب جیسے کہ بیٹا اس کے نام سے ظاہر ہے یہ کوئی ایسی تعلیمی پالیسی ہوگی کہ جس میں بچوں کو جو ہے ہمہ وقت بہت سے علوم کی تعلیم دی جاتی ہوگی۔ پالیسی کے مطابق 53% بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 47% بچے تعلیم سے محروم تھے۔ تو کیا کیا گیا کہ بچوں کی جو ہے اسکول میں داخلے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تمام لڑکوں کو 1987 تک اور تمام لڑکیوں کو 1992 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا گیا۔ ان کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا۔ یعنی کوشش یہ کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ ان کے لیے بہت سے جو ہے اسکول اور جو ہے گرلز اسکول علیحدہ اور بوائز اسکول علیحدہ سے تعمیر کیے گئے۔ اب مساجد اسکول، یعنی کہ مساجد کو بھی شاید اسکول کا درجہ دیا ہوگا۔ اس دور میں اخراجات بچانے کے لیے بیٹا مساجد اور ان کے عملے سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ مساجد میں اسکول کھولے جائیں، جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین بھی شامل کر لیے جائیں۔ امام مسجد کی مدد لے کر تربیت یافتہ اساتذہ کا تقرر کیا جائے۔ ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد آ گیا محلہ اسکول، اور محلہ اسکول سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ جگہ جگہ جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول بنا دیے گئے۔ اب بیٹا اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی بیٹا ہوا کرتی تھیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ خواتین نے اپنے گھروں میں ہی صبح یا شام کے اوقات میں محلہ کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا تھا۔ قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی اور تربیتی مرکزوں کی اس نظر انداز شدہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے یہ پروگرام چلانے کا انتظام کیا گیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایسے اداروں کی معلومات کو اعزازی تنخواہیں دی جائیں اور طالبات کے لیے مفت درسی کتب اور تدریسی اعانتوں کا انتظام کیا جائے۔ ان اداروں کے نظام میں گھریلو اقتصادیات کو بھی شامل کیا گیا۔ یہاں پر بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کو بھی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی ان کی۔ اب ہے دیہی ورکشاپ اسکول۔ اب دیہی ورکشاپ اسکول جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اسکول جو ہے وہ دیہاتوں میں قائم کیے گئے۔ تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایسے بچوں کو حصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1,000 دیہی ورکشاپ اسکول قائم کیے گئے۔ ایسے ورکشاپ اسکولوں میں بیٹا تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا پروگرام بھی بنا دیا گیا۔ خصوصی بچوں کی تعلیم، یعنی ایسے بچے جو تھوڑے سے ذہنی طور پر جو ہے اپنی ایج کے بچوں سے تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں یا کچھ ان کو جو ہے جسمانی معذوری ہوتی ہے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ ان کی جو ہے تعلیم کے لیے جو ہے ان کی آبادی اس دور میں 4% کے قریب تھی۔ جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے گی اور ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں۔ ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے گی۔ حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ دی گئی۔ اسلامی مدارس،
جیسا کہ ہم نے بیٹا ہسٹری بھی پڑھی، اس ہسٹری کے مطابق جو ہے جگہ جگہ جو ہے دارالعلوم جو ہے وہ قائم کیے گئے، ان کا مقصد جو ہے مکتب اسکول بھی کھولے گئے، مقصد اس کا جو ہے لوگوں کو دینی تعلیم دینا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اس ضرورت اور اس مقصد کو پیش نظر رکھا گیا، تو اس دور میں دارالعلوم، مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ ادارے بیٹا مفت تعلیم کا بندوبست کرتے تھے، ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ پہلے نہیں دی تھی۔ ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ لیا گیا، ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جانے لگیں۔ اسلامیات و مطالعہ پاکستان کی تعلیم، اسلامیات و مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں لازمی قرار دیا گیا۔ نجی اداروں کے قیام کی اجازت، 1972 سے 80 کی تعلیمی پالیسی میں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس پالیسی میں بیٹا دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی، یعنی کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ قائم کرنے کی طرف خصوصی توجہ اس دور میں دی گئی۔ اب آ جاتے ہیں آگے، یونیفارم طے یہ کیا گیا کہ 1979 اور 80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم ہوگا۔ لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے، یعنی کہ گریش سے کلر کی، لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار کا استعمال کریں گی۔ دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ موسم سرما میں اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا۔ اب ذریعہ تعلیم، پاکستان کے آئین و قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت جو ہے وہ مسلم ہے، یعنی اردو تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار پائی۔ پالیسی میں یہ بھی طے کر دیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج اس میں جو ہے فروغ دے دیا گیا۔ اس پالیسی میں بیٹا عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظر حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا گیا، لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسری پالیسیز کی طرح ہوا، یعنی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ 5 سالہ منصوبے 1978 سے 83 میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، مگر اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 1979 کا جائزہ لیا۔ بہت اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے بیٹا، آپ کو یہ تمام تعلیمی پالیسیاں ملتی جلتی ہی لگیں گی، لیکن آپ کو ان کو بہت اچھے انداز میں سمجھ کر یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ایکسرسائز کا جو ہے وہ لانگ کوسچن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیمی پالیسی 1979 کی اہم سفارشات کا جائزہ لیں۔ لانگ کوسچن نمبر آپ کا بیٹا یہ ہے 10۔ تو آپ نے اس سوال کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے رجسٹرز پر یاد کر کے آپ نے لکھنا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔